جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگی اس نے میرا بازو پکڑا اور کھینچ کے مجھے اپنے روبرو کھڑا کر لیا۔ میری آنکھوں میں اپنی قہر بھری آنکھیں ڈال کے بولا، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں آیات، میرے کمرے میں دوبارہ قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے تمہیں اپنے کمرے میں آنے کی اور منمانیاں کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے اسی تعصب سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اچھا واقعی آپ نے مجھے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی ہے؟ میرے اس سوال پہ وہ تل ملایا تھا۔ کہنے لگا، ہاں نہیں دی ہے۔ میں نے کہا، آپ کا حافظہ شاید بہت کمزور ہے زید صاحب، نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے اور وہ میرے لیے اجازت نامہ ہی ہے، آپ کے کمرے میں آنے کا، آپ کی ہر چیز پہ حق جمانے کا، یہاں تک کہ آپ پہ بھی۔ میرا بازو چھوڑیں۔ میری بات سن کے وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اوہ، تو پھپھو ٹھیک کہتی تھیں، تم حسن کو سنبھالتے سنبھالتے میرے گھر پہ بھی قبضہ کرنا چاہتی ہو۔ جان بوجھ کے تم نے یہ کھیل رچایا تھا آیت، اپنے کزن کے ساتھ مل کے مجھے بدنام کرنے کا، تاکہ میں تمہارا احساس کرتے ہوئے تم سے نکاح کر لوں، اور تم… وہ مجھ پہ شک کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم… یہ سن کے میرے اندر جیسے آگ سی لگی تھی۔ میں صرف تحفظ چاہتی تھی، اس کی تھوڑی سی محبت چاہتی تھی، اور وہ… میں نے کہا، آپ بس یہی سوچ سکتے ہیں، ایسا کریں طلاق دے دیں مجھے، میں ابھی آپ کے گھر اور آپ کی اس دولت پہ لعنت بھیج کے چلی جاتی ہوں۔ زید، جس چیز پہ آپ اتنے انسیکیور ہیں مجھے نہیں چاہیے، یہ سب اپنے پاس رکھیں۔ میں اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پھر کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا، جو مجھے چاہیے وہ آپ مجھے دے ہی نہیں سکتے، میرا بازو چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا، ذرا بتاؤ مجھے کس مقصد کے ساتھ تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ میں نے کہا، مجھے تحفظ چاہیے تھا، تھوڑی سی محبت چاہیے تھی، لیکن آپ شاید محبت سے خالی ہیں، میرا بازو چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ میری بات سن کے وہ طنزیہ مسکرایا، کہنے لگا، تحفظ تو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ کہو کہ مرد کی محبت کے لیے بے چین ہو۔ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، تمہاری خواہش اپنی جگہ جائز ہے، لیکن تم نے دروازہ غلط جگہ کھٹکھٹایا ہے آیت۔ میری زندگی میں مہر کے علاوہ کسی بھی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھے صرف اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کا انتظار ہے، اتنا صبر کر لو، پھر کر لینا کسی سے شادی۔ میں نے کہا، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں اور میرا بازو چھوڑیں۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی، اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں دل بھی وہاں پہ جا کے دغا کیوں کرتا ہے جہاں قسمت کے ستارے نہیں ملتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ صبح تک مجھے بخار ہو جائے گا۔ حسن میرے چہرے پہ ہاتھ مار رہا تھا، اسے شاید بھوک لگ رہی تھی، اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کے اسے فیڈر بنا دوں۔ بمشکل میں نے ملازمہ کو آواز دی، وہ میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا، مجھے بہت بخار ہے، پلیز اسے فیڈر بنا دو، میں اسے پلا دیتی ہوں۔ میری بات سن کے وہ فوراً سے باہر چلی گئی، حسن کے لیے فیڈر بنا کے لے آئی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی تھی، تکیہ اپنے بیڈ کے کراؤن سے لگایا۔ جیسے ہی اٹھ کے بیٹھی، حسن میری گود میں آ کے بیٹھ گیا، مم کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ میں نے اسے فیڈر پلایا۔ ملازمہ نے مجھے ناشتہ بھی کمرے میں لا کے دے دیا تھا۔ میرے جسم میں بہت درد تھا، میں نے بخار کی اور درد کی میڈیسن کھائی۔ میری آنکھوں سے پانی بہے جا رہا تھا، شاید تیز بخار کی وجہ سے۔ میں پھر سے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی۔ حسن اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگا، لیکن بیڈ پہ میرے پاس ہی بیٹھا رہا۔ میں اس کی میڈیسن کی خوراک اسے وہیں پہ دے رہی تھی، لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ذرا سا چلتی تھی تو چکر آنے لگتے تھے۔ رات کو شاید زید لیٹ گھر آیا تھا، تب تک ملازمین جا چکے تھے۔ حسن کو بھوک لگ رہی تھی اور مجھ سے اٹھ کے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو حسن کے فیڈر سب کے سب دھونے والے تھے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لڑکھڑاتے قدموں سے کچن میں پہنچی۔ اس کے تمام فیڈر میں نے دھوئے۔ اسی وقت مجھے کچن میں کھٹکے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو زید فریج میں سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔
میں نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا۔ شاید میرے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے اسے کچھ احساس ہوا۔ کہنے لگا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمام فیڈر ایک پلیٹ میں رکھے اور کچن سے باہر نکل گئی۔ میرے سر میں شدید درد تھا، آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ بمشکل چلتے ہوئے میں کمرے تک پہنچی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حسن مجھے دیکھ کے فوراً میری طرف لپکنے لگا۔ میں نے پلیٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی، اس کا فیڈر بنایا۔ میں نے بیڈ کراؤن پہ تکیہ رکھا اور حسن کو اپنی گود میں بٹھا کے فیڈر پلانے لگی۔ دروازے پہ ذرا سی دستک ہوئی۔ زید نے دروازہ کھولا۔ اس وقت میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے حسن کو فیڈر پلا رہی تھی، جب مجھے قدموں کی چاپ اپنے قریب سنائی دی، لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس نے میرے ماتھے پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھی، کہنے لگا تمہیں بہت بخار ہے، ایسا کرو تم حسن کو مجھے پکڑا دو۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں نبھاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا ہر بات پہ ضد اچھی نہیں ہوتی، میں نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا میں نے بھی آپ سے کچھ نہیں کہا، پلیز جائیں یہاں سے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، مروں گی نہیں میں، بے فکر رہے۔ حسن میری گود میں سو چکا تھا۔ میں نے اسے بیڈ پہ لٹایا، اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی۔ وہ کہنے لگا آیت میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، پلیز مجھے پریشان مت کریں۔ وہ کہنے لگا میں نے آج تک تم جیسی ضدی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا میرے بعد دیکھیں گے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی شوق ہے تمہیں مرنے کا تو مرو۔ یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا، دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا، مجھے شدت سے سردی لگ رہی تھی، میں بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا، اے سی بھی چل رہا تھا اور لحاف بھی بیڈ پہ موجود نہیں تھا۔ شاید بخار کی شدت سے مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ اکثر ممانی کے گھر پہ بھی جب مجھے بخار چڑھتا تھا تو وہ میری پرواہ نہیں کرتی تھیں، بلکہ مجھے باتیں سناتی تھیں۔ تو بخار کی شدت میں مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی تھی، کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ زیادہ امیر تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ بڑی شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میری زندگی کبھی ایسی نہیں ہوتی۔ میں بار بار امی امی پکار رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ جب مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے، میری آنکھیں بخار کی شدت سے کھل نہیں رہی تھیں۔ جب زید میرے پاس آیا، آیت آر یو آل رائٹ؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے کمبل اڑا دے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ بند آنکھوں سے ہی میں نے یہ بات کہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مجھ پہ کمبل ڈال چکا تھا، لیکن میں ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے میری پیشانی کو چھو کے دیکھا۔ اف، بہت تیز بخار ہے تمہیں، عجیب ضدی لڑکی ہو، یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، پھر مجھے لگا جیسے وہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ چکا ہے۔ وہ میرے ماتھے پہ پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں بری طرح سے جل رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ وہ میرے ماتھے پہ پانی کی پٹیاں کرتا رہا۔ میرا بخار پہلے سے کچھ کم ہوا تھا، سردی بھی کچھ کم ہوئی تھی۔ شاید اب وہ اٹھ کے جانے لگا تھا۔ میں نے بند آنکھوں سے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ اس بار اس نے اپنا ہاتھ کھینچا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی کیوں میرے دل میں اس سنگ دل کی محبت بڑھنے لگی تھی۔ میں کیوں چاہتی تھی کہ وہ میرے قریب رہے، میرے پاس رہے۔ پھر مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میرے چہرے پہ بکھرے بال پیچھے کر رہا ہے، بار بار میری پیشانی پہ اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر
بخار کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ابھی بھی اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے بیڈ پہ وہ بیٹھنے کے انداز میں میرے ہی تکیے پہ سر رکھ کے سو رہا تھا۔ میرے لیے اپنی پوری رات کالی کر چکا تھا۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں اس کے لیے اہم نہیں ہوں؟ اہم نہیں ہوتی تو یوں رات بھر وہ میرے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ میں نے جان بوجھ کے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی۔ میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ آیت کیا ہوا؟ وہ مندی مندی آنکھیں کھولے، آدھے سے زیادہ نیند میں چور تھا۔ میں نے کہا بہت سردی لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے اور بھی قریب ہو چکی تھی۔ شاید وہ بھی کچھ بے بس سا ہوا تھا۔ وہ میرے کمبل میں آ چکا تھا۔ میں اس کی شرٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ چکی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ دل اس کا بھی بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا چکی تھی۔ وہ البتہ کچھ ہچکچا رہا تھا۔ نہ مجھے خود سے دور کر پا رہا تھا، نہ ٹھیک سے قریب ہو پا رہا تھا۔ کسی مشین کی طرح سے اس کا دل تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ میرے قریب تھا مگر کترا بھی رہا تھا۔ لیکن میں پرسکون تھی۔ میں بڑی گہری نیند سو چکی تھی۔ حسن کی چوں چوں پہ شاید ہم دونوں چونکے تھے۔ جیسے ہی ہم دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، وہ بری طرح سے گڑبڑایا۔ مجھ سے فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں اٹھنے لگی تو کہنے لگا لیٹی رہو، میں حسن کو سنبھال لوں گا۔ بیڈ سے کھڑا ہو کے وہ بیڈ کی دوسری جانب آ چکا تھا۔ حسن کو گود میں بھر کے اسے فیڈر بنا کے پلایا، یہاں تک کہ اس کا پیمپر تک چینج کیا۔ حسن پھر سے سو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں ناشتہ بنا کے دیتا ہوں، تم کچھ کھا لو، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بڑی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے لگا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا یہ وہی شخص تھا، وہی زید ہارون جس کے چہرے پہ کبھی سختی ختم نہیں ہوتی تھی؟ کچھ پل کے لیے مجھے لگا کہ شاید میں جیت چکی ہوں۔ اس کے ارادے اور خیالات میرے لیے بدل گئے ہیں۔ وہ میرے لیے خود ناشتہ بنا کے لایا، ٹرے میرے سامنے رکھی، کہنے لگا ابھی ملازمین نہیں اٹھے اور مجھے چائے کے علاوہ کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ میں اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ تھے، لیکن سب کچھ کڑوا سا لگ رہا تھا۔ بمشکل ہی میں نے ناشتہ کیا۔ وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ موسمی بخار تھا، ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دے دی۔ زید مجھے واپس گھر لایا، میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ 2 دن میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ مجھ سے نظریں ملانے سے کترانے لگا تھا۔ زید نے اپنے ہر کام کے لیے ایک 15 سالہ لڑکا رکھا ہوا تھا جو اس کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ اس کے کپڑے نکالتا تھا، اس کا بٹوا، اس کی دوسری چیزیں اس کے سامنے رکھتا تھا، اس کے شوز پالش کرتا تھا۔ جب وہ آفس کے لیے تیار ہوتا تھا تو وہ لڑکا اس کی مدد کرتا تھا، اور اسی دوران وہ زید کے کمرے کی صفائی بھی کر دیتا تھا۔ لیکن آج وہ لڑکا چھٹی لے کے جا چکا تھا کہ گاؤں میں اس کی والدہ بیمار تھی۔ اگلے روز جب وہ نہانے کے لیے گیا تو میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی الماری میں سے کپڑے نکال کے بیڈ پہ رکھ دیے، اس کی ہر چیز ریڈی کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن میں آ کے ملازمہ سے ناشتہ ریڈی کروانے لگی۔ حسن جاگ چکا تھا، اب وہ چلنے بھی لگا تھا۔ کمرے سے کچن میں مجھے ڈھونڈتا ہوا پہنچا، مم کرتا اپنا خالی فیڈر مجھے پکڑا رہا تھا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی۔ میں اسے گود میں اٹھائے باہر آ گئی۔ زید اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ چکا تھا۔ میں حسن کو اپنے ساتھ ناشتہ کروانے لگی، زید کے کپ میں بھی چائے ڈال کے دی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ناشتہ سرو کرواتی، وہ کہنے لگا میں خود لے لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں خود دوں گی۔ میں نے پلیٹ میں آملیٹ نکال کے دیا، بریڈ کے سلائس بھی دیے۔ وہ کہنے لگا میں خود سے بھی اپنے کام کر سکتا ہوں، تم میرے کام مت کیا کرو۔ میں نے کہا آپ کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں زید صاحب، میں انہیں چکانا چاہتی ہوں، اس لیے یہ سب کر رہی ہوں، اس لیے مجھے یہ کرنے دیں۔ وہ کچھ حیران سا تھا۔ میں نے کون سا احسان کیا ہے آیت؟
میں نے کہا بخار میں میری تیمارداری کی ہے، رات بھر میرے لیے جاگتے رہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے، احسان تو ہے آپ کا۔ وہ کہنے لگا تم بھی حسن کا بہت خیال رکھتی ہو اور میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا حسن کا خیال رکھنے کے تو میں پیسے لیتی ہوں زید صاحب، یہ تو میری ڈیوٹی میں شامل ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو سب کچھ پیسہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیسے سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، اور سامنے والا ہر شخص آپ کے پیسے کا لالچی ہے۔ شاید سب کو آپ کے پیسے سے مطلب ہے، ہمارے بیچ بس یہی تو ایک رشتہ ہے غرض کا، اس لیے میں آپ کا احسان لینا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں تو میرے سر پہ آپ کا کوئی بھی احسان ہو۔ آپ نے مشکل وقت میں مجھ سے نکاح کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، میرے آوارہ کزن سے میری جان چھڑوائی، احسانات تو بہت ہیں آپ کے مجھ پہ۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگا اوکے، شوق سے ان احسانات کو چکائیں مس آیت، یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا، اور میں جان بوجھ کے اس کے سارے کام کرنے لگی۔ اب وہ مجھے روکتا بھی نہیں تھا۔ 3 سال گزر گئے تھے، حسن کے ساتھ ساتھ زید بھی میرا عادی ہو چکا تھا، مگر وہی انا اپنی جگہ قائم تھی، وہ مجھ سے اظہار نہیں کرتا تھا۔ اب میں حسن کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، زید مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک بار میں حسن کو مال لے گئی، وہاں مجھے اپنا یونیورسٹی کا ایک کلاس فیلو مل گیا۔ مجھے حسن کے ساتھ دیکھا تو پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا بہت کیوٹ ہے۔ پھر کہنے لگا کافی ٹائم بعد تمہیں دیکھا، اگر مائنڈ نہ کرو تو مل کے چائے پئیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ ہم مال کے ٹاپ فلور پہ بنے کیفیٹیریا میں آ گئے۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا شادی ہو گئی تمہاری؟ وہ کہنے لگا ابھی نہیں، کیونکہ ردا نے انکار کر دیا۔ اس کا افیئر میری کلاس کی ایک لڑکی ردا کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، اور مجھے تو یہی لگا تھا کہ شادی ہو چکی ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا نہیں، آج کل کی لڑکیاں بہت سمجھدار ہیں، ردا کو مجھ سے بہتر کوئی مل گیا تھا، اس لیے مجھے چھوڑنے میں اس نے زیادہ وقت نہیں لگایا۔ میں نے کہا ہو، یہ تو اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو تم پھر شادی کر لیتے، تم کیوں اس کا روگ لگائے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، روگ نہیں لگایا، بس خود کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا، بہت جلد کر لینی ہے میں نے شادی۔ میں نے کہا جب دوسروں کو ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ باتوں باتوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دے دیا۔ کہنے لگا تمہاری باتوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے، کبھی ٹائم ملے تو بات کر لیا کرنا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں حسن کو ساتھ لے کے جب ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچی تو پورچ میں زید کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ میں اندر آ گئی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے اسے سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کے پتہ نہیں اسے کس بات کی تپ چڑھی۔ وہ کہنے لگا کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا شاپنگ کر کے۔ بڑی عجیب نظروں سے اس نے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا شاپنگ کر کے یا کسی سے ملاقات کر کے؟ اس کی بات سن کے میں چونک ضرور گئی تھی۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا وہ لڑکا کون تھا؟ میں تو یکسر بھول چکی تھی کہ میں حمزہ سے مل کے آئی تھی۔ میں نے کہا اچھا وہ میرا کلاس فیلو تھا، ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ آپ کیا میری جاسوسی بھی کرواتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا میں نے کہا او ہاں یاد آیا، آپ کو مجھ پہ بھروسہ جو نہیں ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا کہ میں آپ کے بیٹے کو لے کے کہیں بھاگ جاؤں گی۔ 3 سال ہو گئے ہیں مسٹر زید، لیکن آپ کو ابھی بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، میں اتفاق سے وہاں پہنچا تھا، اس لیے آپ پہ نظر پڑ گئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ملازمہ سے کہنے لگا کھانا لگائیں۔ میں نے اپنے شاپنگ بیگز اٹھائے اور کمرے میں جانے لگی۔ وہ کہنے لگا آیت کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، میں حمزہ کے ساتھ کھا چکی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا پچھلے آدھے گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سن کے مجھے حیرت کا بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ وہ میرا انتظار کیوں کر رہا تھا؟
میں ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب اس نے ملازموں سے کہا کہ کھانا مت لگانا، کھانا نہیں کھاؤں گا میں، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ حسن بھی کافی تھک چکا تھا، ویسے بھی ہمیں رات کے 9 بج چکے تھے۔ یوں تو اب حسن کھانے پینے لگا تھا، لیکن رات کو فیڈر پی کے ہی سوتا تھا۔ اگلی صبح جب میں زید کے کمرے میں گئی تاکہ اس کے کپڑے نکال سکوں تو وہ پوری الماری بکھیر کے کھڑا تھا، شاید اپنے کپڑے خود نکال رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، میرے سامان کی رد و بدل تم نے کی ہے، کچھ بھی اپنی جگہ پہ نہیں مل رہا۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی اس کی چیزوں کی رد و بدل نہیں کی تھی، جو جہاں ہوتا تھا وہیں رکھ دیتی تھی۔ میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، کیا چاہیے آپ کو مجھے بتا دیں۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنی براؤن شرٹ نہیں مل رہی ہے۔ میں اس کی الماری کے پاس گئی، سامنے ہینگر پہ ٹنگی ہوئی تھی۔ میں نے اتار کے بیڈ پہ رکھ دی، پھر بیڈ پہ رکھے کپڑے دوبارہ سے ہینگر میں لٹکانے لگی تو کہنے لگا وہ لڑکا دوست ہے تمہارا؟ میں حیرت سے پلٹ کے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کون سا لڑکا؟ کہنے لگا وہی تمہارا کلاس فیلو حمزہ۔ میرے لیے حمزہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا کہ میں اسے یاد رکھتی۔ میں نے کہا ہاں میرا دوست ہے۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ تفکر کی لکیریں گہری ہوئیں۔ مجھے لگا جیسے زید کو یہ سب برا لگا ہے، اور اگر برا لگا ہے تو کیوں لگا ہے؟ میں نے کہا بہت پسند کرتا تھا مجھے، اپنا پروپوزل بھی اس نے بھیجا تھا، لیکن میری ممانی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ خیر، میں نے کہا پینٹ کس کلر کی پہنیں گے؟ وہ کہنے لگا روز مجھ سے پوچھ کے تو نہیں نکالتی، اپنی مرضی سے میرے کپڑے نکالتی ہو تو آج بھی نکال دو۔ بہت تپا ہوا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا۔ میں نے کہا لیکن آج آپ یہ کوشش خود کر رہے تھے، اس لیے مجھے لگا کہ شاید میرے نکالے ہوئے کپڑے آپ کو پسند نہیں آتے۔ وہ کہنے لگا شادی ہو گئی ہے اس کی۔ میں سمجھ گئی حمزہ کا پوچھ رہا ہے، لیکن میں پھر جان بوجھ کے انجان بن گئی۔ میں نے کہا کس کی شادی؟ وہ کہنے لگا جان بوجھ کے میرے سامنے انجان مت بنو، تم جانتی ہو میں کس کا پوچھ رہا ہوں۔ بڑے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا آپ حمزہ کا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک بیچارہ میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ خود کو تمہارے قابل بنانا چاہتا ہوں، خود کو اسٹیبلش کر چکا ہوں۔ میری بات سن کے پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کے اس نے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور سگریٹ جلا کے پینے لگا۔ میں نے اس کے کپڑے نکال کے بیڈ پہ رکھ دیے، اس کی چیزیں ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے بیڈ پہ رکھنے لگی۔ میں نے کہا ناشتہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے یا میں اپنی مرضی کا بنا دوں؟ کہنے لگا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا رات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ بڑی تیکھی نظر سے اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگا اچھا تو تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا تھا؟ میں نے کہا تو یہ تو نارمل سی بات ہے، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے وہ لڑکا ٹھیک نہیں لگتا، آئندہ اس سے مت ملنا۔ میں نے کہا نہیں آپ کو غلط لگتا ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے اور بہت شریف ہے۔ 2 سال میں نے اس کے ساتھ پڑھا ہے، بالکل بدتمیز نہیں ہے، جتنا میں اسے جانتی ہوں اتنا آپ نہیں جانتے۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے تپا کے مجھے پتہ نہیں کیوں بڑا مزہ آیا۔ میرا حمزہ کے ساتھ باتیں کرنا اس کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ شام کو وہ آفس سے واپس آیا تو میں نے جان بوجھ کے فون کان پہ لگا لیا۔ میں نے کہا ہاں حمزہ؟ نہیں یار آج نہیں آ سکتی، اب روز ملنا آسان تو نہیں ہے، میں ڈیوٹی پہ ہوتی ہوں، سمجھا کرو، دیٹس مائی جاب۔ یہ سن کے زید کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ میرے سر واپس آ چکے ہیں، میں ان سے پوچھ لیتی ہوں، اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر میں آ جاؤں گی، لیکن دیکھو ضد مت کرو، میری مجبوری کو سمجھو، ابھی 2 سال باقی ہیں۔ یہ کہہ کے میں نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ وہ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے وہیں کھڑا مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا زید صاحب کیا مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ بس مجھے ڈنر پہ جانا ہے، اگر آپ کہیں تو میں حسن کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جی نہیں،
کہیں نہیں جاؤ گی تم، اور حسن کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا لگاؤ جلدی سے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ملازمہ سے کہہ کے کھانا لگوایا اور خود حسن کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ میں نے زید کے آنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ میں کھانا کھانے لگی۔ وہ باہر آیا تو سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آیت پلیٹ میں کھانا ڈال کے دو۔ میں نے کہا اتنا تو آپ خود بھی کر ہی سکتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں لیکن میں نہیں کر رہا، تم کر کے دو۔ میں نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ کہنے لگی جی بی بی۔ میں نے کہا صاحب کا کھانا صاحب کی پلیٹ میں ڈال کے دو۔ اس نے زید کی پلیٹ میں کھانا ڈال دیا۔ پہلا نوالا لیتے ہی وہ ملازمہ پہ چیخا تھا۔ وہ کہنے لگا آج یہ کیسا کھانا بنایا تم نے، بالکل بھی ذائقہ نہیں ہے اس میں۔ وہ کہنے لگی صاحب جی آج آیت بی بی نے کھانا بنانے سے منع کر دیا تھا، روز کھانا وہ بناتی ہیں۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم نے کھانا کیوں نہیں بنایا؟ جب روز بناتی ہے تو آج بھی بنا لیتی۔ میں نے کہا روز تو میں شوقیہ بناتی تھی، یہ میری ڈیوٹی تھوڑی ہے۔ وہ کہنے لگا بہت احسانات کیے ہیں میں نے تم پہ، تو تمہیں نہیں لگتا کہ ان احسانات کو چکانا چاہیے؟ کل سے کھانا تم بناؤ گی۔ میں نے کہا پچھلے 1 سال سے میں آپ کے سب احسانات کا بدلہ اتار چکی ہوں، لیکن اب میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا اور مجھے غصے سے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے۔ کہنے لگا کیوں چاہیے؟ میں نے کہا مجھے حمزہ کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ حمزہ کا نام سن کے تو جیسے پتہ نہیں اس سے کیا ہونے لگتا تھا۔ کہنے لگا کھانا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا کمرے میں کیوں؟ آپ کو جو کہنا ہے یہیں کہہ دیں، مجھے آپ کے کمرے میں نہیں جانا، یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، اور آپ کو میرا وجود اپنے کمرے میں برداشت بھی نہیں ہے۔ آپ کو پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے کمرے میں آؤں؟ وہ کہنے لگا میں خود تمہیں کہہ رہا ہوں نا، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے کہا تو بات آپ یہاں کر لیں، ملازمین کے سامنے نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے کھانا بیچ میں چھوڑ کے وہ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ حسن میری گود میں ہی تھا۔ کہنے لگا بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگا یہ تم اپنے کلاس فیلو سے کچھ زیادہ ہی نہیں ملنے لگی، زیادہ ہی نہیں باتیں کرنے لگی؟ دیکھو تمہاری توجہ اگر حسن سے کم ہوئی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ایک اچھی خاصی رقم دے رہا ہوں تاکہ تم ساری کی ساری توجہ میرے بیٹے پہ دو۔ میں نے کہا حسن کے معاملے میں کتنی سنسیئر ہوں یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور رہ گئی بات آپ کے پیسوں کی تو آپ اپنے پاس رکھیں۔ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ حمزہ مجھے کہہ چکا ہے کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسے بتا سکتی ہوں۔ اس کی تو شاید برداشت ختم ہوئی۔ وہ کہنے لگا وہ کون ہوتا ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا؟ وہ بے حد غصے میں تھا، اور اسے غصے میں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن 2 سال بعد بہت کچھ ہو جائے گا۔ میری اس بات پہ شاید اسے آگ لگی تھی۔ وہ بولا کچھ نہیں، لیکن مجھے کھا جانے والے انداز سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا میں یہ سوچ رہا تھا کہ حسن تمہارا عادی ہو گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے بغیر رہ پائے گا۔ میں نے کہا ہاں لیکن 2 سال بعد میرا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا اور حسن بھی اسکول جانے لگے گا، اور آپ اسے بہت اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں، آپ کو میری ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر میں کب تک آپ کے بیٹے کی خاطر اپنی عمر گزارتی رہوں؟ مجھے بھی ایک مرد کی ضرورت ہے۔ کب تک میں صبر کا امتحان دیتی رہوں؟ مجھے بھی اپنی ایک زندگی شروع کرنی ہے، اور میں اس بارے میں آج کل بہت سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تو پھر تم میرے گھر میں ساری زندگی رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا کس حیثیت سے؟ وہ کہنے لگا اسی حیثیت سے جس حیثیت سے رہ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں بات ختم کر چکی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے دروازے تک پہنچتی، وہ بڑی تیزی سے میرے قریب آیا۔ کہنے لگا تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ کل تک تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں چھوڑوں نہیں، تم بس حسن کی ماں بن کے رہو، پھر آج کیا تکلیف ہے تمہیں؟
میں نے کہا میں مزید احسانات کے بوجھ کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا تم یہیں پہ رہو گی اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میرا بیٹا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھ پہ اپنا فیصلہ مسلط کرنے والے؟ میں حمزہ سے وعدہ کر چکی ہوں، مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اور آپ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو صرف اپنی پہلی بیوی سے محبت ہے۔ میں کسی بھی بٹے ہوئے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میری بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے، جاؤ میرے کمرے سے باہر۔ حسن ابھی بھی میری گود میں تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگی اس نے میری گود سے حسن کو چھین لیا، کہنے لگا یہ میرے ساتھ سوئے گا۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی، ویسے بھی 2 سال بعد اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو اچھا ہے اسے عادت پڑ جائے۔ میں غصے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، پلیز آیت مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اس ضدی شخص کی انا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں آئی، حمزہ کو کال کی۔ میں نے کہا شادی کرو گے مجھ سے؟ میری بات پہ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ کہنے لگا تم شادی شدہ ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں یہاں پہ جاب کرتی ہوں۔ بتاؤ حمزہ تم شادی کرو گے مجھ سے؟ السلام علیکم ریڈرز، اس کہانی کا اینڈ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ آپ کے کمنٹس پہ اس کا اینڈ ہوگا کیونکہ بہت سے ریڈرز کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اینڈ میں لڑکی ہیرو کے ساتھ ہی آتی ہے، تو اس لیے کون کون یہ چاہتا ہے کہ آیت کی شادی حمزہ سے ہو جائے اور ہیرو بیچارہ ہاتھ ملتا رہ جائے؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔